حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل زندگی، انسانیت کے پہلے نبی اور پہلے انسان، تخلیق، مٹی سے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی جمع کروا کر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 سال تک وہ مٹی کا پتلا پڑا رہا۔ جب اس میں روح پھونکی گئی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا۔ اللہ نے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا۔ اس طرح انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ علم کی فضیلت اور فرشتوں کا سجدہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے۔ پھر حضرت آدم سے پوچھا تو انہوں نے سب نام بتا دیے۔ اس علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ابلیس مردود ہو گیا اور قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کر سکے۔ جنت میں قیام اور حضرت حوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جنت میں آدم علیہ السلام تنہا تھے تو اللہ نے ان کی بے چینی دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ شیطان کا دھوکہ اور جنت سے واپسی۔ ابلیس نے حضرت آدم اور حوا کو بہکایا اور کہا اس درخت کا پھل کھاؤ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہو گے۔ قسم کھا کر انہیں دھوکہ دیا۔ آخر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین پر تمہارا ٹھکانہ ہے ایک وقت تک۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر زندگی اور توبہ۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں۔ بہت عرصے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ زمین پر آ کر حضرت آدم نے 300 سال تک رو رو کر توبہ کی۔ آخر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ نے انہیں کھیتی باڑی، کپڑا بنانا اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ وہ پہلے نبی بھی تھے اور پہلے کسان بھی۔ اولاد اور قوم کی رہنمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد بہت بڑھی۔ ہر حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے قابیل اور حابیل کا۔ قابیل نے حسد میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، حلال حرام اور اچھائی کی تعلیم دی۔ وہ 1000 سال زندہ رہے۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو لے کر آئے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ پڑھایا۔ انہیں جنت کے قریب ایک پہاڑ میں دفن کیا گیا۔ حضرت آدم کی اہم باتیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی پہلی بشر۔ اللہ نے سب سے پہلے انہی پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے غلطی کے بعد سچی توبہ کی جو ہم سب کے لیے سبق ہے۔ حضرت آدم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ توبہ، محنت اور اللہ کی اطاعت سے ہی کامیابی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔